ہاں السلام علیکم اماد الاسلام بھائی، خیریت سے ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن علیاری بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کو تھینک یو سر، ترقیاں دے۔ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو تو جزائے خیر دے۔ آج مجھے آپ کے سامنے اتحاد امت پر بات کرنی ہے، خاص طور کے فضائل اہل بیت امت علیہم میں بھی تو جھگڑا ہے، الصلوات۔ ایران اور پاکستان نے ایک دوسرے کی پٹائی کی ہے نا ابھی تو دو پڑوسیوں نے بلا وجہ۔ جی جی جی۔ تو حسن بھائی مجھے آپ 1 منٹ دے سکتے ہیں کہ میں یہ گھر والے آئے ہیں، میں ان کو ذرا چابیاں پکڑا دوں، 1 منٹ اوکے دے اوکے، سکتے آپ ہیں آ جائیں، پلیز؟ آپ آ جائیں، تھینک یو سر۔ ہاں تو میرے عزیزوں، ابھی جو ایران اور پاکستان کے درمیان جو راکٹس اور امینیشنز کا جو تبادل ہوا ہے، اس کے متعلق میں کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ دیکھیں، پاکستان نے ایران کو نہیں چیڑا ہے، ایران نے پاکستانی حدود میں جارحیت کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، اکثر پاکستانی لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ ایرانی حکومت کو ایران کے داخل میں، ایران کے اندر لیجیٹیمیسی کا پرابلم ہے اور مقبولیت کا بہت شدید فقدان ہے۔ یعنی خامنئی صاحب جو ہیں، ان کی حکومت، ان کی رژیم جو ہے کافی منفور ہے، لوگ اس سے کافی نفرت کرتے ہیں اور پاپولیرٹی بالکل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو مقتدر ظاہر کرنے کے لیے، صاحب اقتدار کہ ایران کو ہم نے بہت طاقتور بنایا، پاورفل بنایا، اس کے ہمیشہ پروپیگنڈا ہوتی ہے ایک طرف سے۔ یہ کئی سالوں سے یہ ہمیشہ کہ ایران بہت عسکری لحاظ سے ایک بہت بڑا پاور ہے، امریکہ ہم سے ڈرتا ہے، فلان ہم سے ڈرتا ہے، اس طرح کے۔ کیونکہ ایرانی لوگ جو دیکھتے ہیں ایران کے حالات کو کہ ہر لحاظ سے معیشت ختم ہے، ہمارے پاس جابز نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ہمارے جیسے جو دوسرے ملک تھے ہم سے پیچھے تھے، وہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں، جیسے ترکی ہے، سعودی عرب ہے، امارات۔ ایرانی قوم سمجھدار قوم ہے، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو وہ اس لحاظ سے، اور ہم جو ہیں کھانا خریدنا ہمارے لیے مشکل ہے، روٹی اتنا مہنگا ہو گیا، اب گوشت ہم خرید نہیں سکتے۔ تو اس لیے وہ خامنئی صاحب کی حکومت بہت ان پاپولر ہے۔ تو اس کے مقابلے میں خامنئی صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ صبر کرو، کچھ صبر کرو، ہم ایران کو جو آگے بڑھا رہے ہیں، ایران ایک بہت بڑا فوجی طاقت بن چکا ہے، اور اپنے آپ کو مقتدر صاحب اقتدار ظاہر کرتے ہیں ایرانی عوام کے سامنے، ایک طرف سے۔ دوسری طرف سے یہ ہے کہ اسرائیل نے کئی سالوں سے ایران کے اندر بہت سارے آپریشنز کیے ہیں۔ اب جو لوگ ایران کے اخبار کو جانتے ہیں، مثلا ایرانی جو سائنٹسٹ ہیں، ان کے جو ایٹمک پروگرام کے سائنٹسٹ ہیں، ان کو ایک کے بعد دیگر اسرائیل نے اساسینیٹ کیا ایران کے اندر۔ انہوں نے کبھی ان کو پکڑ نہیں سکے، کبھی نہیں پکڑ سکے اسرائیلی ایجنٹس کو۔ ان کے ایٹمک پروگرام اور ان کے میسائل پروگرام کا جو چیف سائنٹسٹ، ان کو اسرائیل نے تہران کے شمال میں، ایران کے ناردرن ریجن میں، ہائی وے پر ایسے سائنٹیفک طریقے سے مار دیا، اور اس کو بالکل گن ایران میں تھے، اور اس کا کنٹرول اسرائیل سے ہو رہا تھا، ریموٹ کنٹرول، اور اس کو وہ براہ راست ویڈیو کیم سے دیکھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جس گاڑی میں ان کے ویپنز وغیرہ تھے، اس گاڑی کو بھی اس کو قتل کرنے کے بعد اڑا دیے خود اسرائیل والوں نے۔ اور اس کے بعد میرے محترم ناظرین، آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک ٹرک لوڈ ان کے جو ایٹمک سیکرٹس ہیں، اسرائیل نے ٹرک لوڈ تہران سے، ایسے ان کے اسرائیل کے جاسوس اتنے قوی ہیں، اور یہ ایرانی حکومت اتنا نکما ہے کہ ایران سے نکال کے پورا ایک ٹرک لوڈ اسرائیل میں لے گیا۔ اب نیتنیاہو، آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، آپ سرچ کریں، وہاں پہ پورا اس نے پریس کانفرنس دے دیا اور دکھا دیا کہ بھئی یہ کہ ہم نے تہران کے اندر سے، ان کے سیف ہوتا ہے نا، جس اردو میں کیا بولتے ہیں، جو بڑا باکس ہوتا ہے نا لوہے کا، اس سے یہ جو ڈاکیومنٹس اپنے وزارت خانوں میں رکھتے ہیں، وہاں سے نکال کے ٹرک میں لوڈ کر کے ہم اسرائیل لے کے آئے۔ اور اس کے علاوہ ان کے مختلف جنرلز کو، جو ان کا شام میں، سیریا میں، ان کو اسرائیل نے اساسینیٹ کیا۔ ابھی 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، ان کے بہت بڑا جنرل تھا، پورے مڈل ایسٹ، جو فلسطین کا جو پورٹ فولیو ہے اس کے ہاتھ میں تھا، حزب اللہ کا پورٹ فولیو اس کے ہاتھ میں تھا، شام کا پورٹ فولیو اس کے ہاتھ میں تھا، جنرل رضی موسوی، اس کو اسرائیل نے اساسینیٹ کیا، اسرائیل نے اس کو قتل کیا، اور ایران نے کچھ نہیں کر سکا اس کے مقابلے میں۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک طرف سے ایران اقتدار کا ادعا کرتا ہے، دوسری طرف سے اسرائیل ہر جگہ اس کے ناک زمین پہ کھینچ لیتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے۔ لیکن پاکستان کے لوگوں کو نہیں معلوم یہ باتیں، کیونکہ اکثر یہ فارسی میڈیا میں ہوتا ہے، انگلش میڈیا میں ہوتا ہے، اور اردو میں اکثر یہ جو باتیں یہ کور نہیں ہوتی، کیونکہ یہ پاکستانی سیاست سے متعلق نہیں۔ تو
اس لیے خامنئی صاحب اپنے آپ کو مقتدر دکھانے کے لیے وہ اس طرح کے ایکشنز کے وہ محتاج ہیں کہ بھئی ہم شام میں کسی ہدف پہ ہم نے راکٹ برسائے، یا عراق کے کردستان کا جو ریجن ہے وہاں پہ ہم نے فلان جگہ کو راکٹ سے مار دی. اور راکٹ تو مارتے ہیں یہ لوگ، راکٹ مارتے ہیں، لیکن وہ شام کی حکومت جو ہے ان کے ساتھ ہے، شام کی حکومت جو ہے ایران کے ساتھ ہے، وہ ایران ان کو بہت پیسے بھی دیتی ہے، تو اس لیے وہ مخالفت نہیں کرتے. اور عراق کی جو حکومت ہے وہ کمزور ہے، وہ مخالفت کرتی ہے، لیکن ان کے پاس عراق کی مجبوری ہے، ان کی فوج کمزور ہے، وہ جوابی کارروائی نہیں کر سکتا. تو ایرانی حکومت کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ بھئی وہ شام اور عراق میں وہ گولہ باری کرتے رہے. پاکستان میں بھی انہوں نے کئی دفعہ کیا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ابھی جو ہوا ہے. پاکستان میں 80s میں 90s میں 2000 میں کئی دفعہ انہوں نے پاکستانی حدود کے اندر انہوں نے کارروائی کی ایران نے. اور یہ لیکن یہ حکومت پاکستان ان کو زیادہ میڈیا پہ نہیں لاتا اور ان کو نظر انداز کر لیتا ہے. لیکن اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہوا، حکومت پاکستان نے کہا کہ اب جو ہے ہم اب اس کو نظر انداز نہیں کریں گے، اور بہت اچھا کیا حکومت پاکستان نے اس کا جواب دے دیا. اس کے سفیر کو کہہ دیا کہ ادھر آنے کی ضرورت نہیں، اپنا سفیر کو بھی واپس بلا لیا. اور کیونکہ حکومت کو پاکستان کو بخوبی معلوم ہے اس وقت ایران جو ہے اسرائیل کے ساتھ بالکل رگڑ میں، اور وہ حکومت ایران جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اس کو بخوبی پتہ ہے. اور حکومت پاکستان نے جو کارروائی وہ ایران نے کی تھی، اس کے مقابلے میں اسی جیسا کارروائی کیا، اور کہا کہ تم ہمارے حدود کے اندر، تم نے کہا کہ ہم ٹیررسٹ کو مارتے ہیں، ہم تمہارے حدود کے اندر ماریں گے. تو اس سے کیا ہوا کہ پہلی دفعہ ہے یہ ایران کی تاریخ میں، ایران عراق جنگ کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ ایرانی سرزمین کے اندر ایک اجنبی فوج نے کارروائی کی ہے، اور علن کارروائی کی، اور اعلان کیا کہ ہم نے کیا. ٹھیک ہے نا، اسرائیل وغیرہ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ نہیں کہتے کہ ہم تھے، کبھی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. لیکن ابھی پاکستانی فوج نے جو کیا، پاکستانی نے خود اعلان کیا کہ ہم نے کر لیا، بھائی کرنا جو کر لو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایران جو ہے نا اپنے عوام کے سامنے بہت شرمندہ ہوا. خامنئی صاحب اور ان کے رجیم بہت شرمندگی ہوئی ہے ان کو، کیونکہ اور اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا کہا؟ جھوٹ. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے آپس میں سمجھوتا تھا جی، ہم نے پاکستان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی تھی کہ تم ہمارے حدود میں کارروائی، ہم تو آپ کے حدود میں کارروائی کریں گے. لیکن ایک جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ ہے کہ حکومت، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی دنیا کی فوج جو ہے دوسری فوج کو اجازت نہیں دیتی کہ تم آ کے ہمارے حدود میں یہاں پہ راکٹ برساؤ. یہ کوئی نہیں کرتا. اور حکومت پاکستان بھی اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ بھائی ایران آ کے آپ کے حدود میں جائے. وہاں اب اگر پاکستان نے کسی گاؤں میں کسی کی صفائی کرنا ہو، وہ خود کر سکتا ہے. وہ کون سا مشکل کام ہے؟ وہ ایران کو بلا دے کہ بھائی تم مارو ادھر، اس کی کوئی ضرورت نہیں حکومت پاکستان. اور ایران بھی یہ نہیں کرتا، کوئی بھی فوج، دنیا کا کوئی بھی فوج یہ قبول نہیں کرتا کہ آپ آ کے ہمارے مٹی پہ، ہمارے خاک میں، ہماری سرزمین میں آپ آ کے ہمارے لوگوں کو مار دیں. پہلی بات. دوسری بات، حکومت پاکستان نے واضح طور پہ اپنے سفیر واپس بلایا، اور آپ ایرانی سفیر کو کہا کہ تم ادھر نہ آؤ. ٹھیک ہے، تو یہ واضح بات ہے کہ یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھا. یہ ایران کو عادت ہو گئی ہے بھائی کہ ہم ادھر مارتے ہیں، بھائی کہاں پہ گولہ باری کرتے ہیں، عراق میں. انہوں نے سمجھا تھا پاکستان بھی ہے. ان کی بہت غلط فہمی، اور یہ خامنئی صاحب کی بہت غلط حکمت عملی ہے. اور اس ایک غلط حکمت عملی نے شیعوں، پاکستان کے جو شیعہ، ان کو ایک بہت غلط، ایک بہت ہی کمزور پوزیشن میں رکھا ہے پاکستانی شیعوں کو. کیونکہ پاکستانی شیعہ جو ہیں سادہ ہیں بیچارے، بیوقوفی کی وجہ سے وہ خامنئی صاحب کی عزت کرتے ہیں، اور خامنئی اور حکومت ایران کے وہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک سے بھی محبت ہے. تو اب اپنے ملک اور ایران کے درمیان ان کو چننا پڑتا ہے کہ ہم کس کی سپورٹ کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ حکومت ایران کی بہت بڑی غلطی ہے کہ پاکستانی شیعوں کو ایسے کارنر میں رکھ دیں کہ پاکستانی قوم کو یہ چوز کرنا پڑے. کیونکہ ہمارا مذہب شیعہ ہے، اور پاکستانی جو شیعہ ہیں وہ شیعہ ہیں، لیکن وہ پاکستانی ہیں، وہ اپنے سرزمین سے ان کو پیار ہے. ان کو یہ چوز نہ کرنا پڑے کہ ہم بھائی اپنے شیعہ بھائیوں کو سپورٹ کریں یا ہم اپنے ملک کی سپورٹ کریں. یہ ان کو اس پوزیشن میں رکھنا ہی غلط ہے، ان کو اس کارنر میں دھکیلنا ہی غلط ہے. تو اب جو ہے یہ میرے خیال میں اب یہ جو کانفلکٹ ہے اب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان نے ایک سبق سکھا دیا ایران کو. اور جو پاکستان نے ایک بہت ہی زبردست سبق سکھا دیا کہ اب آئندہ ایران اس سے غلطی نہیں کرے گا. ہاں، ایسے غلطی کرے گا اس وقت جب حکومت پاکستان کسی وجہ سے کمزور ہو. جب ایران کو پتہ چل جائے کہ پاکستان اتنا کمزور ہے کہ جب ابھی کارروائی نہیں کر سکتا، تو وہ ہر طرح سے پاکستان میں فتنہ کرے گا. جیسے وہ کرتا ہے، جیسے حکومت ایران کی یہ عادت ہے کہ اپنے اس کے جو پڑوسی جتنے ملک ہیں، اگر وہاں کے حکومت کمزور ہو جائے تو وہاں پہ آ کے آ جاتے ہیں. یہ وہاں پہ ملیشیا بھی بناتے ہیں، وہاں پہ آ کے فوجی کارروائی بھی کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہر طرح کے فتنہ کرتے ہیں. لیکن کیونکہ حکومت پاکستان ایسا کمزور نہیں ہے، اور پاکستانی فوج کا بڑا کنٹرول ہے پاکستان پر، تو وہ اب اس بات سے کہ انہوں نے یہ جو قدم اٹھایا پاکستان کے اندر آ کر
اس طرح کارروائی کر کے اس سے بہت وہ پچھتا گئے ہیں، ان کی بڑی بے عزتی ہو گئی ایران کی، اور وہ اب آئندہ اس طرح کا عمل بجا نہیں لائیں گے. ہاں اس صورت میں بجا لائیں گے کہ اگر کسی وجہ سے حکومت پاکستان بہت ہی کمزور ہو جائے، جیسے مثلا شام کی حکومت کمزور ہو چکی ہے یا عراق کی حکومت کمزور ہو چکی ہے. اوکے، تھینک یو سر. یہ اس فتنے کے متعلق ہمارا پوزیشن ہے. اب آتے ہیں اماد صاحب کے ساتھ. السلام علیکم اماد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. میں نے تھینک یو سر، اصل اللہ میں کو سلامتی دے. آمین اہل بیت اطہار علیہم الصلوات والتسلیمات پر فضائل سنانے تھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی بسم اللہ، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بیان یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ چادر اتھر لی، اس میں مولا علی علیہ السلام کو لیا، بی بی فاطمہ دا زہرا السلام علیہا کو لیا، مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کو لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. اور مولا علی وہ ہستی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور مولا سے مراد سردار ہے، آقا ہے، کہ ان سے جو پیار کرے گا، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علی سے محبت کرے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اللہ کے نبی نے فرمایا علی تمہیں خوشخبری سناؤ، تیرا گھر میرے گھر کے جنت میں ساتھ ہو. یہ وہ ہستی ہیں میرے بھائیوں. میں آج پاکستان میں جتنے بھی سنی بھائی دیکھ رہے ہیں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، حیاتی ہیں، مماتی ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا ہم ان کی مبارک سبیل کو اپنائیں، ان کی مبارک روش کو اپنائیں جن سے اللہ کے نبی نے، اللہ نے پیار فرمایا ہے کہ کسی اہل بیت کا میں قربان جاؤں، ان کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، ان کے تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا اللہ کے نبی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کا. حسن بھائی میں آپ کے پہلے بھی سنا چکا ہوں، شجرہ طیبہ، شجرہ پاک ایک ہی ہے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی خون ہے، پاکیزہ پاک ہستیاں ہیں. علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن قصی بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کینان بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلمان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوہ بن ایزی بن زیشان ایسر بن قناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عرام بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن نحور بن سروج بن رعو بن فاہج بن آبر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالخ بن ادریس بن یرد بن محل الایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. ان سے اللہ نے پیار فرمایا ہے، اہل بیت سے اللہ نے پیار فرمایا ہے، جو ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ بلکہ اس امت تک جو ٹرانسفر کی ہیں دو چیزیں، کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل کی تعلیمات اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو ان کی مبارک روش کو اپنائے گا وہ کامیاب ہے،
اور جو ان کی مبارک روش پر ان سے عشق نہیں کرے گا وہ ناکام ہے. جیسے کہ لوگ ناکام ہوئے جنہوں نے بغض رکھا سے پر اللہ کی لعنت ہو. جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا شروع سے لے کر آخر تک ان پر اللہ کی لعنت ہو. جنہوں نے اہل بیت سے پیار کیا شروع سے لے کر آخر تک ان پر اللہ کی رحمت ہو. اور حسن حسین پر بات کروں گا کہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں. جنت کے سردار صرف حسنین ہیں اور کسی کو نہیں فرمایا. بے شک وہ پہلے والوں میں سے ہوں یا قریبی ہوں، مگر حسنین کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت کے سردار ہیں کہ جن کی آنکھوں کو چوما، جن کے ہونٹوں کو چوما، جن کے بدن کو چوما. میں کیا شان بیان کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مبارک ہستیوں کی ہمیں روش پر چلنے والا بنائے. اور میں پاکستان کے تمام شیعہ سنی بھائیوں کو حسن اللہ یاری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے پلیٹ فارم سے کہوں گا کہ بھائیو ہم ایک ہو جائیں. جب ایک ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی. اختلاف کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا اختلاف رکھیں مگر جھگڑا نہ کریں. اختلاف کریں مگر لڑائی نہ کریں. اہل بیت والے تو بڑے محبت والے ہوتے ہیں. اور میں اس میں شیعہ بھائیوں کو میں سلام سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ محبت کی بات کی ہے، اتحاد کی بات کی ہے، پیار کی بات کی ہے. حسن اللہ یاری صاحب کے میں چینل کے توسط سے شیعہ بھائی کو کہوں گا آؤ بھائیو ہم امت بن کر چلیں، ایک ہوں اور اہل بیت کے صدقے ہم ایک ہو جائیں. مولا علی علیہ السلام کے صدقے، مولا حسن، مولا حسین عالی مقام کے صدقے، ان پاکوں کے صدقے ہم ایک ہو جائیں. دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا، آخرت میں عزت دے گا. اور پاکستان کو حسن بھائی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایک ہوں گے تو اللہ کی مددیں نصرتیں آئیں گی. اور انشاءاللہ. حسینیت ہمیشہ زندہ باد ہے، حسینیت ہمیشہ زندہ باد ہے. ابھی میں مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس گیا ہوا تھا فیصل آباد جی میں جی 1.5 ہفتے پہلے. وہ بھی ماشاءاللہ اہل بیت کے عاشق ہیں، اہل بیت کے وہ یعنی کہ داعی ہیں، اہل بیت دفاع اہل بیت ہیں. اور جنہوں نے ان کے ساتھ اس ظلم کو کیا وہ تو ان کی بڑی وہ ان کو لے کے آئے کرتے نا، ہیں، کلاس کبھی لیتے ساتھ لے کے آئے نا ہمارے پروگرام میں. ان کو دعوت دیں آپ ہماری طرف سے، کیا خیال ہے؟ ماشاء ہاں اللہ ماشاء اللہ. ہاں میں مولانا طارق جمیل ابھی جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں، تو میں مولانا صاحب کو حسن اللہ یاری بھائی کا سلام پہنچا دوں گا اور یہ گزارش بالکل کروں بالکل گا کہ بالکل حسن اللہ یاری بھائی کی خواہش ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے بالکل پروگرام میں آئیں. مولانا طارق بالکل جمیل صاحب جو ہے اتحاد پر بات کریں. آپ حسن بھائی بات کریں گے مولانا صاحب سے؟ کیوں نہیں بات کریں گے انشاءاللہ ضرور. ماشاء اللہ. تو میں اس پر یہ اللہ بات آپ کو کروں گا عزت دے. اخیر میں. جی سر. جی حسن بھائی ایک بات میں نے کرنی ہے پھر میں اجازت چاہتا ہوں جی سر. کہ یہ ہستیاں بہت بڑی ہیں. امام حسن، امام حسین علی مقام پاکیزہ پاک ہستیاں ہیں. میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سنا کہ جو مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ میرے استاد ہیں، وہ میں نے ان سے اخلاق سیکھے اللہ کی قسم. جی نے مرزا بھائی ہمارے فرینڈ ہو سکتے ہیں، مفتی طارق مسعود بھائی یا جو بھی ہیں، جواد نقوی صاحب ہیں یا علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہیں، حسن اللہ یاری صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں. مگر میں مولانا طارق جمیل صاحب کو اپنا استاد کہتا ہوں. ایک جی واقعہ چھوٹا سا سنا کے میں آپ سے جا چاہتا ہوں. ابن جوزی ایک ہیں تسنن کے عالم، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے. ہر سیدہ مطہرہ وہ بیوہ گئیں، وہ سمرقند روٹی کی طرح دو سرداروں سے پوچھ کہ مجھے کوئی کھانا ٹھکانا ہے. تو ادھر کے جو سردار تھے انہوں نے کہا جی کہ بلکہ لوگوں نے کہا ایک مسلمان سردار ہے اس کے پاس آپ چلی جائیں، وہاں سے آپ صحیح کو ٹھکانہ بھی ملے گا اور کھانا بھی ملے گا. وہاں صحیح. چلی گئیں، وہاں جا کے کہنے لگی میں غریبن ہوں، میں پردیسن ہوں اور میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، مجھے کھانا چاہیے، ٹھکانہ چاہیے. تو اس سردار جو مسلمان تھا اس کے نصیب ہارے ہوئے تھے، اس نے کہا مجھے کوئی لکھا ہوا پیش کر، آئیڈینٹیفائی کہ تو واقعی یعنی کہ ہے. اور اس نے کہا میں آل رسول ہوں. سیدہ طاہرہ نے فرمایا میں آل رسول ہوں. تو مسلمان نے کہا جی مجھے لکھا ہوا پیش کرو، تو آل رسول ہے. کہا میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے تمہیں پیش کروں کہ میں آل رسول ہوں. اس نے کہا ادھر تو سارے اپنے آپ کو کہتے ہیں، میں کیسے مانوں تو آل رسول ہے. تو وہ عورت، وہ سیدہ طاہرہ اپنے بچیوں کو لے کر آگ کے پجاری ایک سردار تھا سمرقند میں، ان کے پاس چلی گئی. اس سے کہنے لگی میں غریبن ہوں، پردیسن ہوں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے ٹھکانا چاہیے. اس نے نہیں بتا کہ میں آل رسول ہوں، کیونکہ پارسی کو کیا پتا آل رسول کیا ہستی ہے، کیا مقام ہے. صحیح. تو اس نے بیوی سے بات کی، رات ٹھنڈ ہے، دو بچیاں ہیں، ایک عورت آئی ہیں، وہ کھانا ٹھکانا مانگ رہی ہیں. تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، پارسی کی بیوی نے دے دیا جائے ٹھکانا بھی کھانا بھی. اسی
اسی رات سلمان سردار کو خواب آیا کہ وہ جنت کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے دائیں طرف نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور اس کے بائیں طرف جنت کا محل ہے. وہ سردار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جنت کا محل کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جنت کا محل ایک مسلمان کا ہے. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مسلمان تو میں بھی ہوں. تو اس پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنا مسلمان ہونے کی کوئی دلیل پیش کر. میری بچیاں میری بیٹیاں تیرے دروازے پر آئیں تو انہیں سے دلیلیں مانگی. جاؤ میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ. زندہ باد. اللہ آپ کو سلامتی دے, اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلامتی دے, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر, بہت بہت عالی بات ہے. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو میرے بھائی.